کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ وہ لوگ جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی، جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، تو اللہ تعالیٰ منع نہیں کر رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ تو اچھا سلوک کرنے والوں اور انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ صاف صاف لفظوں میں قرآن مجید میں وضاحت کی گئی ہے کہ کبھی بھی مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو یہ نہیں سکھایا گیا ہے کہ وہ معصوموں کی جان لیں۔ آج اگر یہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور آج سے پہلے سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں کہ معصوموں کی جان لی جاتی ہے، تو جب اسے کنڈیم کیا جائے، اور ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں، ہر سطح پر کی گئی، علماء نے کی، سیاسی قائدین نے کی، اور ہر شخص اپنی سطح پر کر رہا ہے۔ کشمیری مسلمانوں نے جو مہمان نوازی کی اور انہوں نے جو غیر مسلموں کے ساتھ اس نے سلوک کیا اور اپنی تہذیب دکھائی، غیر مسلموں نے اس کا اعتراف کیا، لیکن اس کو میڈیا سے غائب کر دیا جاتا ہے اور سوشل میڈیا کی چیزوں کو بھی وہ کوریج نہیں دیا جاتا۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ حق پہنچ جاتا ہے، چیزیں عام ہو جاتی ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیشہ لوگوں کی جانوں کی حفاظت کریں۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی کہ جس نے بھی ایک جان کی حفاظت کی، اس نے گویا کہ پوری انسانیت کی حفاظت کی، اور اگر جس نے ایک جان کو بھی قتل کر دیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اسلام اور دہشت گردی کا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس لیے اگر اس کو بنیاد بنا کر اسلامو فوبیا اور اسلام سے نفرت کا ایجنڈا چلایا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر مسلمانوں کے لباس اور ان کی تہذیب اور ان کی شناخت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو دنیا کو چاہیے کہ وہ اس کی مذمت کرے، اس کو کنڈیم کرے، اور پوری دنیا میں یہ کہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم کے سلسلے میں بڑی بڑی حکومتیں سب سے آگے ہیں۔ والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ محترم حضرات، عزیز نوجوانوں اور معزز خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمارا نام مسلم رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی کہ آنے والی نسلوں میں ان کے درمیان ایک رسول بھیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کا ایک حصہ یہ بھی تھا، امت مسلمۃ لک، اور ایسی امت جو اے رب کریم آپ کی تابع دار ہو، آپ کی فرمانبردار ہو، آپ کے سامنے جھکنے والی۔ اسی طرح کہیں یہ فرمایا گیا کہ هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا۔ ہمارا کردار، ہماری پہچان ہمارے نام سے ہی واضح ہے۔ مسلم کے معنی یہ ہوتے ہیں صلح کرنے والا، صلح کو قبول کرنے والا، سلامتی اور سیکورٹی کا لحاظ کرنے والا، دوسروں کے امن و امان کا خیال کرنے والا، یہ سارے معنی مسلم کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارا دوسرا نام مومن ہے تو مومن کے معنی بھی ہوتے ہیں اور اطمینان اور سکون اور راحت پہنچانے والا۔ جہاں مومن کے معنی ایمان لانے والے بھی ہیں، وہیں مومن کے معنی یہ بھی ہیں کہ ایسا شخص جو کہ امن و امان دینے والا ہو، امن و امان قائم کرنے والا ہو۔
تو مسلم اور مومن دونوں الفاظ کے اندر امن و سلامتی، تحفظ، دوسروں کا احترام، ان کے وقار اور ان کے مذہب اور ان کی جان و مال کا خیال، یہ تمام باتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور مومن اور مسلم یہ ایمان اور اسلام سے ہی بنا ہے، تو ایمان کے معنی بھی جہاں یقین کے ہیں، جہاں اللہ کے سامنے گردن جھکانے کے ہیں، وہی ایمان کے معنی امن و امان قائم کرنے، اور اسلام کے معنی جہاں سرنڈر کرنے کے ہیں اللہ کے حکموں کے مطابق، وہیں اسلام کے معنی دوسروں کے لیے راحت اور سلامتی فراہم کرنے کے بھی۔ اور اسی لیے قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد پڑھتے ہیں، اور ہر سورے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ اسلام کی پہچان ہے۔ اس میں بھی اللہ کی جس صفت کا ذکر کیا گیا ہے دو بار، وہ رحمان ہے اور رحیم، جس کے اندر رحم دلی، مہربانی، شفقت، ایک دوسرے کا خیال، یہ سارے مفہوم شامل ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم کا پھر یہاں تذکرہ کیا گیا، اور رب العالمین اللہ کی پہلی صفت قرآن مجید میں بیان کی گئی۔ رب کے اندر خود شفقت اور ممتا کی صفت پائی جاتی ہے۔ رب وہ ذات ہے جو ہر ایک کا خیال رکھنے والی ہے، ہر ایک کو حق دینے والی ہے، ہر ایک کو آزادی اور ہر ایک کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کا جو اس کا اپنا اختیار ہے، اس کو اختیار دینے والی ذات، ہر لمحے تحفظ فراہم کرنے والی ذات۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس دنیا میں صرف مومن کو تو راحت اور اطمینان اور حفاظت اور تحفظ فراہم کرتا ہے، اور جو مومن نہیں ہے اس کو ہمیشہ خطروں سے دوچار کرتا رہتا ہے، بلکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ حادثوں سے بچاتا ہے۔ کبھی حادثے سے دوچار مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، یا زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ دونوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور کبھی کبھی تو، اور موجودہ دور میں مسلمانوں کا تو یہ احساس ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادہ پیش آتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی حکمت کے مطابق جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر مومن اور مسلم اور ایمان والوں اور اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کبھی اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہے، کبھی ہماری شامت اعمال اور ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اگر دوسروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، ان کو موقع دے رہا ہے، رب کو پہچاننے کا، مالک اور خالق کو پہچاننے کا موقع دے رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رب العالمین فرمایا، صرف رب نہیں فرمایا، عالمین کا رب ہے، ایک عالمگیریت کو بتایا۔ آج گلوبلائزیشن کا نعرہ دیا گیا اس صدی میں آ کر، قرآن مجید کی آیتوں میں گلوبلائزیشن کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس میں مفہوم الگ ہے۔ گلوبلائزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک تہذیب اور ایک بات کے ماننے پر سب کو مجبور کیا جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، سب آدم کے بیٹے اور آدم کی بیٹیاں ہیں۔ ان کے درمیان نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، تہذیبوں کی بنیاد پر کوئی ایسی تفریق نہیں کی جا سکتی کہ جس سے ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو اور انسان ایک دوسرے سے خار کھانے لگے، دور ہونے لگے۔ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا، بالکل ابتدا میں آپ غور کریں کہ قرآن کی پہلی آیت کہاں نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، جہاں پر کوئی باضابطہ حکومت نہیں تھی، بدعنوانیاں تھیں، لوٹ مار، غارت گری، خون خرابہ، بھائی بھائی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ اور کسی عربی شاعر نے کہا کہ وَأَحْيَانًا
علی بکر اخینا اذا ما لم نجد الا اخانا. جاہلی دور کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی تو ہم بکر جو ہمارے بھائی ہیں ان پر ہم حملہ کر دیتے ہیں، ان پر اٹیک کر دیتے ہیں جب ہمیں اپنے بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ملتا. جب بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ملتا تو ہم بھائیوں پر ہی حملہ کر کے اپنے دل کو سکون پہنچاتے ہیں، ہمیں تسلی ہوتی ہے، تشفی ہوتی ہے. بغیر لڑے بھیڑے خون خرابہ کیے ہوئے ہمیں سکون نہیں ملتا. ایسے دور میں اسلام کی، قرآن مجید کی پہلی جو تعلیم دی جا رہی ہے، پہلی آیت نازل ہو رہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. مکے میں کوئی حکومت نہیں ہے، آس پاس جتنی حکومتیں ہیں سب میں ذات پات جو برہمنزم اور برہمن واد اور منو واد ہمارے اس ملک میں چلا آ رہا ہے وہ وہاں موجود تھا. وہاں ریسزم تھا، وہاں نسل پرستی تھی، کالے اور گورے کی تقسیم تھی. اس ماحول میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ علم حاصل کرو اور اپنے رب کو پہچانو. علم حاصل کرو گے تو ظلم اور انصاف میں تم فرق کر پاؤ گے. اور علم کی تعلیم دیتے ہوئے یہ بیان کیا گیا کہ اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، سب کو پیدا کیا، تمام انسانوں کو، تمام مخلوقات کو. اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی طریقے سے پیدا فرمایا، سب کا مادہ تخلیق ایک ہے، اور اس اعتبار سے سب کو بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے. تم پڑھو، علم حاصل کرو، سمجھو، انسان کے حقوق سمجھو، اپنی ڈیوٹیز سمجھو، دوسروں کے رائٹس سمجھو. یہ علم کی بنیاد پر تمہیں حاصل ہوگا. تمہارا مالک ایک ہے، خالق ایک ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے. قرآن نے سب سے پہلی یہ تعلیم دی اور مسلمانوں کو یہ سبق سکھایا، یہ ادب سکھایا کہ ایک دوسرے کے حقوق پامال نہ کیے جائیں. اسی طرح سے ہم غور کریں کہ اسلام میں جو تعلیمات دی گئی، مکے میں مسلمانوں پر کتنا ظلم کیا گیا. ان کو نہ صرف یہ کہ ٹارچر کیا جاتا بلکہ ان کو چلچلاتی دھوپ میں ریت پر گھسیٹا جاتا، ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا، اللہ کے انکار پر مجبور کیا جاتا، اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا جاتا، غلام بنا کر رکھا جاتا. لیکن مسلمانوں نے جب یہ چاہا کہ ہم بدلہ لیں، انتقام اور ریونج کی کیفیت پیدا ہوئی، تو ان سے کہا گیا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز پڑھتے رہو، اللہ سے دعا کرتے رہو. ابھی تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، ابھی تمہیں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. 13 سال 14 سال تک ان کو صبر کی تعلیم دی گئی. انتہائی پریشر میں انہوں نے زندگی گزاری، دباؤ میں زندگی گزاری، ظلم کی چکی میں پستے رہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، فرشتے بھیج دیتا، پہلے ہی دن سے عروج ادا کر دیتا، کسی کو پٹنے کی دبنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ رب العزت کسی بھی قوم کو جب ابھارتا ہے، اسے مضبوط بناتا ہے، تو ایسے امتحانات سے دوچار کرتا ہے. اور خصوصاً اس امت کو جو آخری امت تھی، اس کو قیامت تک کے لیے تیار کرنا تھا، اسے رول ماڈل بننا تھا، اس کو پوری انسانیت کے لیے نجات دہندہ بننا تھا، اس کو سچی دعوت، حق کی دعوت دنیا کو دینی تھی، سچ اور صحیح سمجھانا تھا، غلط کو غلط کہنا تھا. اس کے لیے اس کی ٹریننگ ہو رہی تھی، اس کی تربیت ہو رہی تھی، اس کو بہت زیادہ تکلیفوں سے گزارا جا رہا تھا. اور اس کے باوجود اگر آج یہ کہا جا رہا ہے مختلف واقعات کے نتیجے میں، تو یہ باتیں پہلے بھی کہی گئی کہ جب بھی کوئی حادثہ ہو، جب بھی لوگوں کو دہشت اور روب میں ڈالا جائے، ٹیرر پیدا کیا جائے اور نہتے لوگوں کو، معصوم لوگوں کو مار دیا جائے، ان کی جان لے لی جائے، اندھادھند فائرنگ کر دی جائے، ہمیشہ سے کوشش کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کر دیا جائے. یہ آج نہیں ہے، جب سے اسلام آیا ہے اس وقت سے یہ جاری ہے. وجہ یہی ہے کہ مسلمان اپنے ایمان، اپنے اسلام، اپنے کلچر، اپنے دین، اپنے ریلیجن پر پابند رہنا چاہتا ہے. آج بھی ایک ایسے ماحول میں جب ہم مسلمانوں سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے اخلاق بگڑ گئے،
معاملات صحیح نہیں ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے۔ دنیا کا کون سا مذہب ایسا ہے کہ جس کے پیشواؤں سے، جس کے اماموں سے، جس کے پنڈتوں، پروہتوں اور پجاریوں سے، اور جس کے پریسٹ سے، پادریوں اور فادرز سے جا کر زندگی کے مسئلے معلوم کیے جاتے ہوں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ انٹرسٹ فری ہو تب صحیح ہے یا انٹرسٹ کے ساتھ صحیح ہے، ہم نکاح اور طلاق کے مسئلے سے دوچار ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن مسلمان آج بھی چھوٹے چھوٹے مسائل معلوم کرتا ہے، اپنے دین سے وابستہ ہے، اس کے اندر اس گئے گزرے دور میں بھی اپنے دین کے لیے غیرت ہے، اس کے اندر ایک حمیت ہے، اس کے دل میں انسانیت کا درد ہے، ہمدردی ہے، رواداری ہے۔ بہت پہلے سروجنی نائیڈو نے کہا تھا کہ قرآن اگر پڑھا جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن ہمیں ٹالرنس سکھاتا ہے، بے تعصبی سکھاتا ہے، تعصب نہیں سکھاتا ہے۔ قرآن کو اگر دنیا میں نافذ کر دیا جائے تو خوشحالی عام ہو جائے گی۔ اسی ملک میں گاندھی جی تھے، گاندھی جی قرآن مجید پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے اور قرآن مجید کو حق اور سچائی کا علمبردار سمجھتے تھے۔ اور آپ نے ونوبا بھاوے کا نام سنا ہوگا، روح القرآن باضابطہ انہوں نے کتاب لکھی، اور ہم نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں ہم نے جمع کیا کہ ایسے غیر مسلم حضرات اس ملک کے جنہوں نے انگریزی زبان میں، ہندی زبان میں، سنسکرت میں قرآن کی خدمت کی، قرآن کا ترجمہ کیا، قرآن کے پیغام کو دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا۔ کیوں کیا؟ اور بھی کتابیں تھیں، ان کو معلوم تھا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب انسان کو انسان بنانے والی ہے، نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو، بلکہ یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے، ہدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے قسمت میں ہدایت لکھتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے، جسے محروم کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتی۔ ہدایت کی کنجی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، لیکن جو لوگ بھی حق اور انصاف کے ساتھ چلنے والے تھے، میں پوری دنیا کی بات نہیں کرتا، اسی ملک میں اور اسی ملک میں آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد اور آج بھی، چاہے وہ وقف کے مسائل ہوں، آج کے حالات ہوں، ہر حال میں آپ دیکھیں گے ایسے لکھنے اور بولنے والے موجود ہیں جو صحیح بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کی اصل تعلیم کیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے ہی موقع سے افسوسناک واقعہ ہوا، اندھا دھند فائرنگ کی گئی، معصوموں کی جان لی گئی، اس میں مسلمانوں کی بھی جان گئی، غیر مسلموں کی بھی جانیں گئیں، لیکن لکھنے والوں نے اور اس میڈیا کے نمائندے نے اور ایک بڑے انگریزی اخبار نے یہ لکھ دیا کلمہ سیوڈ لائف، کہ اگر ایک آسام کے پروفیسر سے پوچھ کر اور اسے کلمہ پڑھا کر اسے چھوڑا گیا، یہ نیریٹو چلایا جاتا ہے، یہ بیانیہ سیٹ کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی واقعہ ہو اصل مسئلے سے توجہ ہٹا کر نفرت پیدا کی جائے، اسلامو فوبیا کے طریقے پر چلا جائے، جس سے ایک فیر پیدا کیا جائے، لوگوں کے اندر ایک ڈر پیدا کیا جائے، لوگوں کے اندر ایک طرح کا ہیٹریٹ پیدا کیا جائے، نفرت پیدا کی جائے، تاکہ جو ڈسکرمنیشن ہمارے اس ملک میں جاری ہے، امتیازی سلوک، ایسا سلوک کہ یہاں مائنورٹیز نہ صرف اس ملک میں بلکہ جہاں کہیں بھی، چاہے وہ مسلمان ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، خاص طور سے مسلمانوں کو نشانہ بنا کر کسی بھی عنوان سے کوئی بھی نعرہ دے کر کبھی ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا تو موب لنچنگ کے نام پر یا دوسرے الزامات لگا کر جیلوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے۔ نفرت اتنی پیدا کر دی جاتی ہے کہ داڑھی، ٹوپی اور کرتا پجامہ دیکھ کر ایک بچہ ڈرتا ہے، نقاب سے خوف کھاتا ہے، برقعے سے بھاگتا ہے، اور کسی اپارٹمنٹ میں اگر کرائے سے کوئی رہنا چاہے تو صاف کہہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کے لیے جگہ نہیں ہے، اور یہاں پر نان ویج استعمال کرنے والوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اس طرح کی نفرتیں روزانہ پیدا کی جاتی ہیں اور وائلنس پر ابھارا جاتا ہے۔ یہی تو ہے دہشت گردی، یہی ہے ٹیررزم۔ دہشت گردی کو جب بھی یہ لفظ آتا ہے فوراً اسلام اور مسلمان، آکسفورڈ ڈکشنری ہمارے پاس تو نہیں لکھی گئی، دنیا کی جتنی بڑی بڑی لغات ہیں، ڈکشنریز ہیں، دیکھ لیا جائے کہ ٹیررزم کی، دہشت گردی کی کیا تعریف کی گئی ہے۔
the use of violent act کہ جو تشدد پر مبنی طریقے ہیں وہ استعمال کرنا in order اس لیے تاکہ یہ to achieve the aims, the political aims، خاص جو سیاسی مقاصد ہیں ان کو حاصل کیا جائے. اور یہ تعریف اسلام کی جانب سے نہیں کی گئی ہے، مسلمانوں کی جانب سے نہیں کی گئی، یہ کوئی بھی کرے. لیکن اسلاموفوبیا کے نام پر یہ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر جو لوگ اس سینٹیمنٹ کے ماننے والے ہیں، جو یہ ماننے والے ہیں کہ یہ لوگ تھریٹ پیدا کرتے ہیں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان یہ جیو پولیٹیکل تھریٹ پیدا کرتا ہے اور اسلام یہ سورس آف ٹیررزم ہے. اس پر فلمیں بنائی جاتی ہیں، سیریل بنائے جاتے ہیں، اس پر کوششیں کی جاتی ہیں اور بلاگ لکھے جاتے ہیں، ولاگ بنائے جاتے ہیں. مسلسل کوشش کی جاتی ہے کہ نفرت کا یہ ایجنڈا اور یہ پروپیگنڈا عام کیا جائے. اور پروپیگنڈا ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسی کوشش ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے. آپ جھوٹ کو سچ بنانا چاہیں، اسے 10 بار 10 جگہ بولیں، بار بار بولیں، جھوٹ سچ ہو جاتا ہے. اور جو حق ہے اور سچ ہے وہ دب جاتا ہے. اور بار بار بھی اس کا اظہار کیا جائے، لوگ سننے کو تیار نہیں ہوتے. لیکن آپ غور کریں کہ قرآن مجید کی جن آیات کو بدنام کیا جاتا ہے اور ابھی بھی جن آیات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان میں خاص طور سے ایک آیت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ کہ تم جتنی بھی طاقت تیار کر سکتے ہو، گھوڑے باندھ سکتے ہو، تم اپنی تیاری کرو اور اس تیاری کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو یعنی اسلام کے دشمنوں کو مرعوب کرو، ان کے دل پر اپنا رعب اور ہیبت پیدا کرو کہ وہ تمہارے خلاف جری نہ ہو جائیں، کہ کسی بھی مسلمان کو وہ بالکل ہلکے میں لے لیں، اس کو اپنے جوتوں تلے رون دیں، تمہارا کوئی رعب نہ ہو، تمہارا کوئی وقار نہ ہو، تمہاری کوئی ڈگنیٹی اور اپنی کوئی عزت نہ ہو. تو تمہارے اندر ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی عزت اور حق کے ساتھ چلنے کے ساتھ تمہارے پاس ایسی تیاری ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے تمہارا رعب قائم رہے. اور کبھی بھی مسلمانوں نے جہاد اقتدار کے لیے نہیں کیا، کبھی بھی انہوں نے ملک گیری کے لیے نہیں کیا، کبھی بھی دوسروں کی سرحدوں کو اپنی سرحد میں ملانے کے لیے نہیں کیا. اور اگر کیا تو انہوں نے اسلام کے نام پر نہیں کیا. بادشاہوں نے بہت سے کام کیے ہیں، مختلف مذاہب کے کیے ہیں، لیکن اگر جہاد کا تصور دیکھا جائے، جنگوں کا تصور دیکھا جائے، آپ یہودیت میں دیکھیے جنگوں کا تصور ہی اقتدار کی ہوس ہے. توریت کی آیات پڑھ کر آپ دیکھ لیں، اور عیسائیت میں توریت کی ہی تعلیمات دہرائی گئی ہیں، وہی شریعت آئی ہے. بعض چیزوں میں اختلاف کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں نرمی ہے، رحم دلی ہے. لیکن جو عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف جو 9-10 صلیبی جنگیں لڑی ہیں، جو کرسیڈ وارز لڑی ہیں، کتنی خطرناک ہیں، کیسی ہیبت ناک ہیں. اور یہ بڑی جو عالمی جنگیں ہوئی ہیں دنیا میں، اور عراق میں جو بہانہ بنا کر مسلمانوں کو روندا گیا ہے، افغانستان میں ان کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، کیا یہ مسلمان کر رہے ہیں؟ یا تو مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا یہ کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو مغلوب کر دیا جائے، ان کو دشمن قرار دے کر، اور یہ کہہ کے کہ یہ آج کی متمدن اور تہذیب یافتہ دنیا کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھتے، یہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، یہ ہمارے تہذیب اور طور طریقوں کو نہیں اپناتے. انہوں نے اپنا طریقہ، اپنی عبادت کے طریقے، ان کی اپنی مسجدیں، ان کی اپنی کتاب، اپنی شریعت. حالانکہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہے ملکی قوانین کا احترام کر رہا ہے، سب سے زیادہ امن و امان اور انصاف قائم کر رہا ہے ہر جگہ. خصوصاً آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ مسلمانوں کے جو نمائندے ہیں، جو مدارس میں، مکاتب میں، مساجد میں تیار ہوتے ہیں، علماء اور حفاظ اور قراء کی شکل میں، جو مسلمانوں کے داعی ہیں، اسلام کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، چاہے جس جماعت سے بھی ان کا تعلق ہو، آپ غور کریں گے کہ دنیا کے تمام بڑے ملکوں میں
امن و امان کے قائم کرنے میں سب سے بڑا حصہ انہی کا ہے۔ ایک خاموش پیغام ہے کہ نہ ان کی طرف سے کبھی کوئی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، نہ کسی کا راستہ روکا جاتا ہے، نہ کسی کے حقوق دبائے جاتے ہیں، نہ عام انسانوں کو ان سے کوئی تکلیف ہے، نہ ملک و ملت کو ان سے کوئی نقصان ہے، بلکہ یہ خاموش طور پر ملک کو آگے لے جانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کسی مسلمان ایسے مراکز میں جا کر اپنے مسائل حل کرتا ہے، کورٹ کا جو برڈن ہے، جو اس کا بوجھ ہے، اس کو ہلکا کرتا ہے، دارالقضاء میں مسائل حل کر رہا ہے، وہ مسجدوں میں 5 وقت آ کر اپنے اللہ سے لو لگاتا ہے اور اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ رکھتا ہے اور ایک بہت ہی احترام اور عزت کی زندگی گزارتا ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیشہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کبھی یہ کہہ دیا جائے کہ جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے ان کو کپڑوں سے پہچانا جا سکتا ہے، کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کلمے کی وجہ سے کسی کو چھوڑ دیا گیا اور کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کسی کو مار دیا گیا۔ کیا اگر کوئی مسلمان بھی ایسا کر رہا ہے تو اسے اسلام کی طرف منسوب کیا جائے گا؟ مہابھارت کی جو جنگیں لڑی گئی ہیں کوروں اور پانڈوؤں میں، اور مہاراجا جو شری کرشن جی اس میں شریک ہوئے پانڈوؤں کے ساتھ، تو کیا ہندو مذہب ٹیرر پھیلاتا ہے؟ کیا یہ دہشت پھیلاتا ہے؟ جتنے بھی مذاہب ہیں، مذاہب دہشت نہیں پھیلاتے، انسان دہشت ناک، خوفناک، آدم خور بن جاتے ہیں، اور جب یہ بن جاتے ہیں تو یہ بھیڑیے ہو جاتے ہیں، اور ان سے زیادہ تکلیف پہنچانے والا اور اپنے بھائیوں کو نقصان پہنچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن نے امن و امان کی تعلیم دی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ عیسائیوں نے تلوار کے زور پر اور لوگوں کو لالچ دے کر مجبور کیا عیسائی بننے پر، اور آپ جانتے ہیں گھر واپسی کے نام پر آج کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ لیکن کوئی ایک مثال بتا دی جائے کہ مسلمانوں نے زور دے کر اور ڈرا دھمکا کر کسی کو مسلمان کرنے کی کوشش کی ہو۔ ہمارا قرآن سکھاتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو کہ وہ نادانی میں کہیں اللہ کو بھی برا بھلا نہ کہنے لگیں۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، قرآن یہ سکھاتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، اگر کسی نے برا کیا ہے تو اس کا بدلہ عام انسانوں سے نہیں لیا جائے گا، سویلینز سے نہیں لیا جائے گا۔ جو جنگیں ہوں گی وہ میدان میں ہوں گی، آپس میں ہوں گی، اور اگر جنگ بھی ہو رہی ہے تو بچوں کو نہیں مارا جائے گا، عورتوں کو نہیں مارا جائے گا، معذوروں اور مریضوں کو اور بوڑھے لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، ہرے بھرے درختوں کو نہیں جلایا جائے گا۔ اسلام نے، قرآن نے سورہ انفال اور توبہ میں یہی سکھایا ہے کہ ہمارا رعب قائم ہونا ضروری ہے، دبدبہ قائم ہونا ضروری ہے، اور لوگوں کو کم سے کم آنکھیں دکھانا ضروری ہے کہ کوئی کچل کر گزر نہ جائے اور ہم بزدلی کے مارے اپنے آپ کو کہیں حوالے نہ کر دیں۔ قرآن نے یہ بتایا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کسی بھی معصوم کی جان لے لو اور اسے ختم کر دو، کہ دنیا میں 9/11 سے لے کر اس سے پہلے اس کے بعد یہ چیزیں اور زیادہ بڑھ گئیں، کہیں بھی کچھ ہو ہمیشہ اسلام اور قرآن اور مسلمانوں کو بدنام کر دیا جاتا ہے، اور خصوصاً قرآن کی آیت کوٹ کر دی جاتی ہے، جیسے سورہ توبہ کی یہ آیت بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کہ جب حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، جب یہ گزر جائیں تو مشرکین کو مارو جہاں کہیں بھی پاؤ، ان کو پکڑ لو، ان کا گھراؤ کرو، گھات لگا کر ان کے خلاف بیٹھو، وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کرنے لگے، زکوٰۃ دینے لگے، تب ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یہاں پر صاف معلوم ہو رہا ہے، اس کا اگر کانٹیکسٹ دیکھا جائے سورہ توبہ کی ابتدا کا، بعد کی آیات کا، کہ جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ وعدوں کا خیال نہیں کرتے، آپس کے ایگریمنٹ اور معاہدات کا جو ٹریٹیز ہوئی ہیں ان کا خیال نہیں کرتے، تو کیا تم ان سے جنگ نہیں کرو گے، ان سے مقابلہ نہیں کرو گے؟ مشرکین مکے کے جو مسلمانوں کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے، اور انہوں نے جانیں لی تھی، انہوں نے مدینے جب ہجرت کی مسلمانوں نے ان کے رشتہ داروں کو روک لیا، ان کو جانے نہیں دیا، ان کے راستے روکے، اور نہ جانے کتنے دشمنوں کے حوالے کیا،
ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آج تمہیں اقتدار حاصل ہوا، اور وہ بھی لمبے عرصے کے بعد. یہ بات بدر کے موقع سے، احد کے موقع سے نہیں کہی گئی ہے. لمبے عرصے کے بعد سن 8-9 ہجری میں جا کر حکومت قائم ہوئے بھی 8-9 سال جب گزر گئے تھے، اور اس کے بعد بار بار جب انہوں نے وعدے کیے، معاہدے کیے، جیسے آج اسرائیل نے فلسطین سے کیا، وعدوں کو، معاہدوں کو توڑ دیا. جب بار بار یہ ہوا، ان مشرکین کے بارے میں قرآن نے کہا کہ جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ، ان کو پکڑ کر مارو. یہ عام لوگوں کے بارے میں نہیں کہا گیا. سورہ ممتحنہ کی آیت دیکھ لیں، لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ وہ لوگ جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی، جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، تو اللہ تعالیٰ منع نہیں کر رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ تو اچھا سلوک کرنے والوں اور انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. صاف صاف لفظوں میں قرآن مجید میں وضاحت کی گئی ہے کہ کبھی بھی مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو یہ نہیں سکھایا گیا ہے کہ وہ معصوموں کی جان لیں. آج اگر یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور آج سے پہلے سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں کہ معصوموں کی جان لی جاتی ہے، تو جب اسے کنڈیم کیا جائے، اور ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں، ہر سطح پر کی گئی، علماء نے کی، سیاسی قائدین نے کی، اور ہر شخص اپنی سطح پر کر رہا ہے. کشمیری مسلمانوں نے جو مہمان نوازی کی، اور انہوں نے جو غیر مسلموں کے ساتھ اس نے سلوک کیا اور اپنی تہذیب دکھائی، غیر مسلموں نے اس کا اعتراف کیا، لیکن اس کو میڈیا سے غائب کر دیا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا کی چیزوں کو بھی وہ کوریج نہیں دیا جاتا. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ حق پہنچ جاتا ہے، چیزیں عام ہو جاتی ہیں. تو مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیشہ لوگوں کی جانوں کی حفاظت کریں. میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی کہ جس نے بھی ایک جان کی حفاظت کی، اس نے گویا کہ پوری انسانیت کی حفاظت کی، اور اگر جس نے ایک جان کو بھی قتل کر دیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اسلام اور دہشت گردی کا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا. اس لیے اگر اس کو بنیاد بنا کر اسلامو فوبیا اور اسلام سے نفرت کا ایجنڈا چلایا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر مسلمانوں کے لباس اور ان کی تہذیب اور ان کی شناخت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو دنیا کو چاہیے کہ اس کی مذمت کرے، اس کو کنڈیم کرے، اور پوری دنیا میں یہ کہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور اس ظلم کے سلسلے میں بڑی بڑی حکومتیں سب سے آگے ہیں. اگر کسی کو حق کی آواز بلند کرنے کا اتنا شوق ہے، تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کریں، اور خصوصاً اہل فلسطین کے حق میں، جن کے ظلم کے بارے میں کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جن کے لیے اسرائیل نہ صرف یہ کہ غزہ میں تنگ کرتا جا رہا ہے زمین کو، بلکہ آس پاس کے پورے علاقے کو ہضم کرتا جا رہا ہے، اور گریٹر اسرائیل کا جو خواب تھا اسے شرمندہ تعبیر کرنے کی جانب قدم آگے بڑھا رہا ہے. لیکن افسوس کہ مسلمان حکمراں سوئے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں، خواب خرگوش میں. یہ گھس جائیں گے سعودی عرب میں، یہ گھس جائیں گے امارات میں، اور آ چکے ہیں، اور اس طرح سے یہودیت کے جھنڈے لہرائیں گے کہ آپ جو دین ابراہیمی کا نعرہ دے رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ رواداری کے نام پر اسلام کو دبا دیں اور دوسری تہذیبوں اور مذاہب کو اوپر کر دیں، اس کے نتائج سب سے پہلے آپ کی کرسیوں کے زوال کی شکل میں آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لا کر بٹھائے گا جو اس سرزمین پر حق کو قائم کرنے والے ہوں اور مظلوموں کو انصاف دلانے والے ہوں. اللہ تعالیٰ وہ دن ہمیں دکھائے اور ہر شخص کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.